بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا کنز دقائق کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ جو بندہ حاجی ہوگا تو وہ 8 ذوالحجۃ الحرام سے ایک دن پہلے لوگوں کو مناسک حج سکھائے گا، پھر 8 ذوالحجہ یعنی یوم ترویہ جب ہوگا تو وہ نماز یوم ترویہ والے دن وہ مینا کو جائے گا۔ 8 ذوالحجۃ الحرام کو وہ مینا میں جائے گا اور وہاں پر 5 نمازیں پڑھے گا۔ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد پھر فجر کے بعد وہ عرفات کی طرف جائے گا۔ پھر عرفات میں وہ 2 نمازیں پڑھے گا، عصر، ظہر اور عصر۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں پر عرفات میں ہی ٹھہرا رہے گا اور پھر وہ مزدلفہ کے طرف جائے گا مغرب کی نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، تو آج آگے پڑھتے ہیں، آپ سماعت کریں۔ کہتے ہیں ثم الی مزدلفہ بعد الغروب، تو غروب کے بعد یعنی مغرب سورج غروب ہونے کے بعد وہ مزدلفہ کی طرف جائے گا اور وہاں پر 2 نمازیں پڑھے گا، عصر بھی، مغرب بھی پڑھے گا اور عشاء بھی پڑھے گا۔ اب جو مقام عرفات سے مقام مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے، تو اگر بیچ میں مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو راستے میں نماز مغرب وہ نہیں پڑھے گا۔ وَلَمْ تَجُزِ الْمَغْرِبُ فِي الطَّرِيقِ، راستے میں نماز مغرب پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچ کر ہی وہ عشاء اور مغرب دونوں ایک ساتھ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، اب وہ ساری رات وہاں پر ٹھہرا رہے گا۔ کہتے ہیں ثم صلی الفجر بغلس، پھر اندھیرے میں وہ نماز فجر اندھیرے میں ادا کر۔ ثم قف مکبرن، پھر مقام مزدلفہ میں تکبیر کہتے ہوئے ٹھہرو، تحلیل کہتے ہوئے تحلیل، ملبین تلبیہ کہتے ہوئے، مسلین حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، داعین اور درود اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے اس مزدلفہ میں ٹھہرے رہ۔ وہی موقفن، اور یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، مزدلفہ بھی مقام وقف ہے، وہاں پر ٹھہرا جائے گا۔ اللہ بطن مسحر محسر، سوائے بطن محسرہ کی جو جگہ ہے وہاں پر نہیں ٹھہرا جائے گا، وہ موقف نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، باقی سارا مزدلفہ مقام موقف ہے۔ تو یہ ہو گیا مزدلفہ۔ پھر مزدلفہ کے بعد پھر لوٹ آئے گا مینا کی طرف۔ ثم الی منن بعد ما اسفر جدا، تو پھر وہ مینا میں لوٹ آئے گا سویرا ہونے کے بعد۔ نماز فجر وہاں پر اس نے پڑھی نا مقام مزدلفہ میں، تو نماز فجر پڑھنے کے بعد اب سویرے میں، سویرا ہونے کے بعد وہ وہاں سے نکلے گا، مینا مزدلفہ سے نکلے گا اور مینا کی جانب روانہ ہوگا۔ پھر جب وہ مینا میں پہنچے گا تو کیا کرے گا، فرمی جمرۃ العقبۃ من بطن الوادی، تو بطن وادی میں وہ جمرہ یعنی پتھر مارے گا۔ جو شیطان کے پتلے بنے ہوئے نا عقبہ، یہ پتلے بنے ہوئے ہیں 3، تو ان کو جمرہ یعنی پتھر مارے گا، جسے رمی بولا جاتا ہے۔ بے سبع حسیات، 7 کنکروں کے ساتھ، 7 کنکریاں اٹھائے گا، 7 کنکریاں ان کو مارے گا۔ بے سبع حسیات، 7 کنکریوں کے ساتھ۔ کحسا، کحسل حذف، حسا حذف یہ ایک مقدار بیان کر رہے ہیں، اس کی قدر بیان کریں کہ وہ کتنی موٹی ہو، اس اعتبار سے بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَكَبِّرْ بِكُلِّ حَسَاتٍ، پھر ہر کنکری پر تکبیر کہو،
جب کنکری مارے گا تو تکبیر کہے گا، اللہ اکبر بولے گا۔ وقت تلبیت بے اولہا، جب پہلی کنکری ماری نا تو پہلی کنکری مارتے ہی اب وہ تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے گا۔ وقت تلبیت، تلبیہ پڑھنا چھوڑ دو، بے اولہا پہلی کنکری مارنے سے، تو یہ ہو جائے گا۔ پھر مینا میں ہی وہ کیا کرے گا، ثم مذبح، پھر ذبح کر، قربانی کر، ثم محلق، پھر حلق کروا، او کسر یا پھر تقصیر کرواؤ، والحلق احب، لیکن حلق کروانا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب رمی کرنے کے بعد پتھروں کے اس کو شیطان کو پتھریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کرے گا، جو حج کی واجب قربانی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر وہ اپنا سر منڈوائے گا، حلق کہتے ہیں اپنی ٹنڈ کروانا، مکمل سر کے بالوں کو کٹوانا، اس کو حلق بولا جاتا ہے، جسے ٹنڈ ہو جاتی ہے۔ اور کسر بولتے ہیں بعض بالوں کو کاٹنا، کسی ایک بالوں کے گچے کو کاٹنا، یہ تقصیر کہلاتا ہے۔ والحلق احب، تقصیر بھی کر سکتا ہے لیکن جو محبوب ہے، جو زیادہ پسندیدہ ہے، جو زیادہ افضل ہے، وہ حلق کروانا ہے۔ لیکن جو تقصیر کا حکم ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن جو عورتیں ہیں خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں حلق نہیں کروائیں گی بلکہ تقصیر کروائیں گی، ان کے لیے محبوب اور یہی حکم ہے ان کے لیے کہ وہ تقصیر کروائیں، وہ ٹنڈ نہ کرائیں، اور عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، اب یہ ساری پوری ہو گئی۔ وحل لک کل شین غیر النساء، اب وہ اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئی۔ حل لک، حلال ہو گئی تیرے لیے، کل شین، ہر چیز سوائے عورتوں کے۔ اب وہ عورتوں کے پاس جو جا کر حق کے زوجیت ادا کرنا ہے، ہم بس سے ہی کرنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، عورتوں کے پاس کے لیے جائز نہیں ہوگا، عورتوں کے پاس جانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں، چاہے خشبو لگانا ہو، چاہے ٹوپی پہننا ہو، چاہے چہرہ ڈھانپنا ہو، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہو جائیں گی، لیکن عورتوں کے پاس جانا، اپنی بیوی کے پاس جانا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم الی مکہ یوم النحر، پھر وہ مکہ مکرمہ آئے گا، وہ حرم میں آئے گا یوم النحر، یوم نحر، نہر کے دن، یوم النہر میں نے کل عرض کیا تھا کہ یوم النہر 10 ذوالحجۃ الحرام کو، عید الاضحیٰ والے دن کو یوم النہر بولا جاتا ہے۔ تو وہ یوم النہر والے دن مکہ میں آئے گا، یا پھر یوم النہر سے ایک دن بعد پھر مکہ میں آئے گا، یا اس کے بعد جو تیسرا دن ہے۔ یوم النہر 3 دن کہلاتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، یہ 3 جو دن ہیں ان کو ایام نہر بولا جاتا ہے۔ تو 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں وہ کیا آئے گا، منا سے مکۃ المکرمہ آئے گا، پھر وہاں پر مکۃ المکرمہ میں جو فرض تھا، حج کا جو فرض تھا، جو رکن تھا، طواف زیارہ، اب وہ طواف زیارہ کرے گا۔ وَطُفْ لِلرُّكْنِ سَبْعَةَ أَشْوَاط، پھر رکن کے لیے یعنی فرض جو طواف ہے، اس فرض طواف کے لیے 7 چکر لگائے گا، بلا رمل، رمل نہیں کرے گا، رمل جو پیچھے گزرانا کہ پہلے جو 3 چکر ہیں ان کے اندر دوڑے گا تھوڑا سا، تو اس رکن کے اندر رمل نہیں کرے گا، اور نہ ہی سعی کرے گا۔ وہ جو طواف قدوم تھا نا، تو طواف قدوم کے اندر رمل بھی کرے گا اور سعی بھی کرے گا، لیکن یہ جو طواف زیارہ ہے اس کے اندر نہ رمل کرے گا نہ ہی سعی کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ ان قدمتہما، اگر تو نے ان کو پہلے کر چکا ہے۔ جو آفاقی ہوتا ہے وہ طواف قدوم کرتا ہے، طواف قدوم اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے۔ تو اگر آفاقی نے طواف قدوم کے اندر رمل بھی کیا ہے، سعی بھی کی ہے، تو اب وہ طواف زیارہ کے اندر رمل اور سعی نہیں کرے گا،
اور اگر وہ آفاقی نہیں تھا، وہ مکی تھا، مکۃ المکرمہ میں رہنے والا تھا، اور اس نے طواف قدوم نہیں کیا، تو اب وہ یہ جو طواف زیارہ ہے اس کے اندر وہ رمل بھی کرے گا، یعنی بھاگے گا بھی طواف کے اندر جو پہلے 3 چکر ہیں، اور سعی بھی کرے گا صفا مروہ کی۔ ان قدم تہما، اگر تو نے ان کو پہلے کر دیا ہے تو اب وہ نہیں کرے گا، رمل سعی نہیں کرے گا۔ اگر پہلے نہیں کیا وہ الا فعلا، ورنہ ان کو کیا جائے گا، یعنی رمل بھی کیا جائے گا اور سعی بھی کی جائے گی۔ جب رمل اور سعی ہو گئی، یعنی طواف زیارہ ہو گیا، تو حلت لکن نساء، تو تمہارے لیے اب اور حلت لکن نساء، اب تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، حلال ہو گیا۔ اب وہ عورتوں کے پاس جا سکتا ہے، عورتوں سے جمع وغیرہ حق زوجیت ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَقُرِحَ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِ النَّهْرِ، طواف زیارہ کو ایام نہر سے مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایام نہر 3 تھے نا، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، یہ 3 دن ایام نہر کہلاتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں کے اندر وہ طواف زیارہ کرے گا۔ ان 3 دنوں کے بعد، 3 دنوں سے 3 دنوں کے بعد تک مؤخر کرنا طواف زیارہ کو یہ مکروہ ہے، ایسا نہ کیا جائے، اس کو مؤخر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے نا، شروع سے احرام باندھنے سے لے کر حج کے پورے ہونے تک، تو یہ پورا کا پورا آپ نے ریوائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے اچھی طریقے سے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھنا ہے، اور زبان یاد کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔